ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم. سامعین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی بنیامین کو لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے اعزاز اور اکرام میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، خوب اکرام کیا، کھانے پینے کا نظم فرمایا، یعنی ایک دسترخوان پہ دو بھائیوں کو بیٹھایا اور ایک دسترخوان پر اکیلا حضرت بنیامین کو بیٹھایا۔ بنیامین نے جب بھائیوں کو دیکھا کہ دو دو ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ بھی اپنے بھائی یوسف کو یاد کر کے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کاش آج میرا بھائی بھی زندہ ہوتا، وہ میرے ساتھ دسترخوان پہ شریک ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون تھا؟ کہنے لگے فرزند یعقوب، نور نظر راحیل۔ آپ نے فرمایا کیا میں اس جیسا بھائی نہیں ہو سکتا؟ کہا اس جیسا بھائی ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس وقت آپ نے ان سے کہا میں یوسف ہوں، میں تیرا بھائی ہوں۔ بنیامین خوش ہو گئے۔ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ بنیامین نے ہی تدبیر بتلائی کہ آپ کوئی ایسی تدبیر کریں جس کی وجہ سے میں یہاں رک جاؤں کہ عزیز مصر کا جو پیالہ ہے جس سے دانے غلے ناپ ناپ کر لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ سونے کے تھے، اس میں بادشاہ پانی پیتا بھی تھا، ہیرے جواہرات سے وہ جڑے ہوئے تھے، اس پیالے کو ہی میرے سامان میں رکھ دیا جائے۔ ایسا کیا گیا۔ جب یہ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہوا ہے کنعان کی طرف، انبار خانے کے نوکر چاکر جو غلے اور اناج لوگوں کو تقسیم کرتے تھے انہوں نے وہاں پہ وہ پیالہ نہیں پایا تو ایک آواز لگائی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ اے قافلے والو، تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔
متوجہ ہوئے. قالوا نفقد سواع الملك، ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پا رہے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جو اس کو لے کر آئے گا ایک اونٹ لاد کر اس کو غلے اور اناج دیے جائیں گے. تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلے میں یا سامان میں عزیز مصر کا وہ پیالہ نکل آیا. بھائیوں نے یہ کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، خدا کی قسم تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد برپا کرنے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں. ان سے یہ کہا گیا کہ اگر چوری ثابت ہو گئی ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہو سکتا ہے. یہ نے یہ بتایا کہ شریعت یعقوب میں، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہے کہ جو چوری کرے اس کا بدلہ خود وہ شخص ہوگا. حالانکہ مصر کے شاہی فرمان میں دگنا مال لینا یا مارنا تھا، یہ دو الگ الگ معاملات ہو گئے. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے یہ تدبیر یوسف کو سکھائی اس لیے کہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ شاہی فرمان کے مطابق وہ بادشاہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیں. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام علم والوں سے برتر علم والے ہیں. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ فرزندان بھی علماء میں سے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ مسئلے بتائے تھے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. جب بھائی جرم میں گر گئے ہر طرف سے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی. اس کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا جان کا ایک بت تھا جس کو وہ پوجتے تھے، پتھر کا بنا ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے ایک دن بت خانے سے چڑا کر باہر لے آئے اور اس کے بعد نجاست کی جگہ پر اس کو توڑ کر پھینک دیا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ بتوں کو دیکھیں اور اس کو پاش پاش نہ کریں؟ اسی سے بھائیوں نے ان کی طرف چوری کو منسوب کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو قابو کیا اور اس کو چھپا لیا، کچھ نہیں کہا ان کے سامنے، اور کہا انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. اللہ خوب جان رہا ہے اس چیز کو جو تم بیان کر رہے ہو. یعنی کیسا الزام لگا رہے ہو، اللہ اس چیز سے خوب واقف ہے.
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. اے عزیز مصر، آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، اس لیے کہ ان کے فادر، ان کے والد ماجد بہت بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور، ناتواں ہو چکے ہیں. ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں. قال معاذ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بات دہرائی جو زلیخا کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، وہاں دہرائی تھی. اللہ کی پناہ أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. اللہ کی پناہ، ہم اس کی جگہ کیسے کسی کو لے سکتے ہیں؟ تب تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. جب یہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب یہ عزیز مصر کے قبضے سے نکل نہیں پائیں گے بنیامین، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. بڑے بھائی یہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر بنیامین کو باپ سے مانگ کر لائے تھے، اب بولو کیا ہوگا؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اب اس سرزمین کو چھوڑ کر ہم جائیں گے نہیں، اللہ کوئی فیصلہ نہ فرما دے یا عزیز مصر کی طرف سے خلاصی نہ بنیامین کی ہو جائے، ہم کنعان واپس نہیں جائیں گے. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. سب کے سب چلے جاؤ باپ کے پاس اور ان سے کہنا کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی، یعنی ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا ہے، اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم نے دیکھا، اور غیب کے محافظ ہم نہیں ہیں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور کہا کہ اس گاؤں سے اور اس قافلے سے جو وہاں آیا تھا ان سے پوچھ لیجئے، اب ہم سچے ہیں، یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں بالکل سچی اور پکی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وہی بات کہی جو یوسف کی جدائی پر کہی تھی. اب صبر ہی بہتر ہے، اس کے علاوہ اور کیا ممکن ہے؟ صبر ہی صبر، وہاں بھی صبر یہاں بھی صبر ممکن ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو ہمارے پاس ایک دن جمع فرمائے گا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ. ان سے مڑے اور کہا ہائے یوسف، یوسف کی جدائی پر ہائے افسوس. وقال يا أسفا على يوسف، یوسف کی جدائی پر ہائے افسوس، غموں سے
تکلیفوں سے ان کے کندھے جھک چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، اور اتنا بڑا اور غم، اس مصیبت میں پھر یوسف یاد آ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام اس کے بعد سے مسلسل یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے ہی تھے، صبح شام صبح شام صبح شام صبح شام، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن ملک الموت سے پوچھ بھی لیا کہ ملک الموت یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح تو قبض نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو ان کو ان کی حیات، ان کی زندگانی کی امید جاگ گئی، ان کو امید ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، دونوں آنکھیں روتے 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 سفید ہو چکی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 80 برس روتے رہے، حتیٰ کہ آنکھ کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی، بدل گئی۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بھائیوں نے یہ کہا کہ ابا جان آپ تو یوسف کی جدائی پر روتے روتے اور غم کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ آپ فوت ہو جائیں یا آپ ہلاک ہو جائیں، اپنے آپ کو ہی مٹا لیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ فرمایا میں اپنی بے بسی، بے کسی، عاجزی اور کمزوری کی شکایت اپنے مولا سے، اللہ سے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی وہ شانیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ بھائیوں کو یہ حکم دیا کہ بیٹو جاؤ تم سب کے سب یوسف کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کفر کرنے والے ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، وہ لوگ کنعان سے چلے، مصر پہنچے، عزیز مصر جو یوسف علیہ السلام تھے ان سے کہا اے عزیز مصر مسنا واهلنا الضر، ہمیں بہت پریشانی کا سامنا ہے، ہم دبلے پتلے کمزور ہو گئے ہیں، کھانا پینا صحیح سے میسر نہیں ہے، اور ہمارے گھر والے بھی پریشان حال ہیں۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس جو کچھ پونجی تھی تھوڑی موڑی وہ ہم لے کر حاضر ہو گئے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے عوض میں ہمیں آپ خیرات کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی
خیرات کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں آنکھیں آب دیدہ ہو گئی۔ ماں باپ کی پریشانی کو سن کر بیٹا اپنی آنکھوں کو قابو میں نہ رکھ سکا، اور بھائیوں کی طرف سے یہ درخواست کہ جو کچھ کوری ہمارے پاس ہے وہ اس لائق نہیں کہ اس کے عوض میں کچھ دیا جائے، لیکن آپ تصدق علینا، اس کے عوض خیرات کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تمہیں یاد ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، جو سلوک تم نے کیا، تمہیں یاد ہے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم انجام سے بے خبر تھے، نادان تھے، اور اس کے بھائی کے ساتھ جو معاملات کیے تم نے۔ قالوا أئنك لأنت يوسف، اب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ایک گفتگو کا انداز اختیار فرمایا اس میں آپ نے مسکرا دیا تھا۔ مسکرانے سے جمال یوسفی نکھر کر سامنے آ گیا، اور بھائیوں نے یہ پہچان لیا کہ یہ ہنسی یوسف کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے یہ کہا، قالوا أئنك لأنت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں، تم ہی یوسف ہو؟ قال أنا یوسف، کہا میں ہی یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً جو صبر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ اب بھائیوں کو احساس ہوا کہ اللہ، فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور یہ کہا اللہ نے ہمارے اوپر آپ کو ترجیح دی ہے اور ہم خطاوار ہیں، سزا کے مستحق ہیں۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، جواب میں یہ کہا کہ آج تمہارے جرم کی کوئی سزا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی اس طرح شرمندہ ہیں، آنکھ جھکائے ہیں، پلکیں جھکی ہیں، جیسے مجرم ہو اور اپنے جرم کا اقرار بھی کر چکے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکے کے مجرمین کھڑے تھے جب آپ نے مکے کو فتح فرمایا تھا، اور اس موقع پر آپ نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے اسی جملے کو دہرایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی جرم ہی نہیں، کوئی اس ظلم کی سزا نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔